السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، آج زنجانی صاحب سے پوچھیں گے کہ عمران خان کی رہائی کا جو ریلیف ہے وہ کب تک ممکن ہو رہا ہے؟ کیا 2026 میں عمران خان جیل سے باہر آ رہے ہیں یا پھر نہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ پاکستان کی سیاست کو پوری اوور آل ایک اگر ہم لوگ جائزے کے طور کے اوپر دیکھیں، کیونکہ خان صاحب کے چارٹ کو اکلوتا دیکھنا جو ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر آپ کو حتمی ڈیسیجن کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ صرف آپ ایک فرد واحد کا چارٹ دیکھیں اور وہ بھی اس شخص کا جو کہ حکومت کے کسی طور کے اوپر طرف سے کیسز بھگت رہا ہو، یا کسی بھی طور کے اوپر اس کے جو فیصلے ہیں وہ عدلیہ میں ہونے ہوں، کورٹس میں ہونے ہوں، اور پھر ایک ایسا شخص جو کہ عوامی نمائندہ بھی ہو اور کسی لحاظ سے جو ہے ایک پارٹی کا بانی بھی ہے، سیکنڈری طور کے اوپر ماضی کا وزیر اعظم بھی ہے، اور پھر ایک انٹرنیشنل فیم کا حامل شخص بھی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ خان صاحب کی جو فیم، پاپولیرٹی، عزت والا معاملہ ہے وہ تو جب تک یہ زندہ ہیں تب تک تو ہوگا، اور ایون اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، اس کے بعد بھی پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام چاہے کسی بھی رنگ کے سیاہی سے لکھیں، روشنائی سے لکھیں، سنہری حروف سے لکھیں، لیکن نام بھی ان کا کسی لحاظ سے لازمی طور پہ لکھا جائے گا۔ یہ چیز اس اعتبار سے تو حتمی ہے۔ اب اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا رہائی والا معاملہ پہلے ہوگا، ان کو ریلیف والا معاملہ پہلے ہوگا، ملاقاتوں والا معاملہ پہلے ہوگا، یا پھر ان کو سیاست میں کسی طور کے اوپر موقع دے دیا جائے گا؟ اب یہ تمام تر وہ سوالات ہیں جو کہ ہر پاکستانی تو نہیں، میجورٹی پاکستانی ان کے ذہنوں میں یہ چل رہا ہے کہ آیا پاکستان کے سیاست کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور جس طرح عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، پیٹرول میں 6 روپے کا ریلیف دینے کے باوجود بھی عوام جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور عوام مزید اس چیز کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ چیزیں کسی لحاظ سے یا تو کوئی ایسی حکومت آ جائے جو کہ عوامی نمائندگی کی ریپرزینٹیٹیو ہو، اور وہ کسی لحاظ سے 47 کی بنیادوں پہ نہ ہو، اور کسی لحاظ سے چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے عوام کی ذہنی طور پہ خوشحالی کے طور پہ ہو، کیونکہ عوام اپنی یہ خوشی جو ہے وہ کسی طور کے اوپر ماضی میں پوری کر کے دیکھ بھی چکی ہے، اور اس خوشی کے اوپر جو ہے وہ پھر کسی لحاظ سے آنسو بھی بہا چکی ہے۔ لیکن وہ آنسو جو ہے کچھ لوگوں کے تو غم کے آنسو تھے، کچھ لوگوں کے وہ خوشی کے آنسو بھی تھے۔ اب وہ خوشی والے آنسو جو لوگ لے کے گھوم رہے تھے ان ادوار میں، وہی دوبارہ خان صاحب کو پھر سے سیاست میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ خان صاحب کی پوری ٹیم، جس میں زلفی بخاری ہوں، اس میں کوئی ایکس وائی زی باقی ایم پی ایم این ایز ہوں جو کہ دوسری پارٹیوں سے کسی طور پہ نقب لگا کے پی ٹی آئی میں انٹر ہوئے تھے، اس سے قطع نظر صرف لوگ جو ہے وہ پوری بنیاد صرف ایک ہی شخص کو بنا کے چلتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک چھوٹا سا ڈھابا بھی کھولیں تو اس میں بھی آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، آپ کو برتن دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، سرونگ کروانے کے لیے، گاہکوں کو کسی طور کے اوپر پوچھنے کے لیے آپ کو 3-4 لوگوں کی پھر بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حکومت جیسا ایک بڑا ذمہ دارانہ چیز لے کے چلنا وہ صرف ایک فرد واحد کے لیے کسی بھی طور کے اوپر نہیں ہوتا، اور اسپیشلی طور پہ پاکستان کی پولیٹکس میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس میں آپ جتنی مرضی بڑی جماعت لے کے چل رہے ہوں، جتنے مرضی بڑے مخلص اور منجے ہوئے سیاست دان اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوں، جتنے مرضی مخلص لوگ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہوں، لیکن پھر بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ آپ کو کسی طور کے اوپر باؤنڈ کرتے ہیں چیزوں کو کنٹرول کروانے کے لیے۔ اس لحاظ سے اب خان صاحب کی رہائی ہو یا ریلیف ہو، اس میں سب سے پہلی چیز خان صاحب کے چارٹ میں جو نظر آتی ہے وہ ہے ان کو ریلیف ملنا۔ ملاقاتیں ان کی نہیں ہونی، ملاقاتوں والا جو معاملہ ہے وہ جو ہونی تھی وہ ہو چکی۔ خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جو ہے وہ صرف ڈاکٹروں کی ہونی ہے، اگر ان کی خدا نخواستہ طبیعت مزید بگڑتی ہے یا ان کو ضرورت پڑتی ہے، جو کہ وقتی طور پہ ان کے چارٹ میں نظر نہیں آ رہا، صرف معالجین کی ملاقاتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یا ملاقاتیں جو ان کی چل رہی ہیں وہ صرف ان کی مشقتیوں کی ملاقاتیں ہیں، مشقتیوں کے علاوہ بھی کوئی اور ملاقاتیں نہیں ہیں۔ خان صاحب کے چارٹ میں دیکھا جائے تو خان صاحب کے زائچم میں جو پاور آف اٹرنی والا معاملہ ہے یہ آپ کو عید سے پہلے تو نہیں لیکن عید کے بعد جو ہے وہ دے دی جائے گی، چاہے وہ ایکس وائی زی کسی بھی کیس کے اکارڈنگلی ہو، پاور آف اٹارنی بھی مل جائے گی، اس کے اوپر سائن بھی ہو جائیں گے، پھر وہی کیسز جو ہیں وہ آپ کو کورٹس میں سنوائی کے طور پہ بھی نظر آئیں گے۔ فوری طور کے اوپر آپ کو منتھ آف جون میں عید کے فوراً بعد عدالتیں آپ کو خان صاحب کو لے کے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی۔ ان کیسز کی بھی تاریخیں لگ جائیں گی جن کیسز کو بڑا لمبا لٹکا دیا گیا تھا کہ شاید یہ کیسز جو ہیں وہ اب نہیں چلنے یا 1-2 سال کے بعد دیکھے جائیں گے۔
ان کیسز کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ منتھ آف جون میں عدالتوں کی طرف سے دے دی جائے گی. تو اس اعتبار سے آپ کو جون کے مہینے میں خان صاحب کے وکلا جو ہے وہ بہت ایکٹیو نظر آئیں گے. میڈیا کے اوپر بھی نظر آئیں گے, روڈز پہ بھی ایکٹیو نظر آئیں گے, اڈیالہ کے باہر بھی ایکٹیو نظر آئیں گے اسپیشلی طور کے اوپر. پھر اس کے علاوہ جو دھرنے والا معاملہ ہے اڈیالہ کے باہر, وہ بھی اسی طرح چلے گا, اس میں بھی کوئی کمی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس تمام تر سینیریو کے بیچ میں خان صاحب کا کیا بنے گا. خان صاحب کو جو ہے عنقریب انشاءاللہ جیسے نیا اسلامی سال شروع ہوگا, خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا پروانہ جو ہے وہ تھوڑا سا جاری کر دیا جائے گا. یہ ریلیف جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سا نسبتاً ان کے اوپر جو سختیاں ہیں ان سختیوں کو ختم کرے گا. لیکن اس ریلیف کے باوجود نہ ہی رہائی ہے ابھی فوراً, نہ ہی پابندیوں کا ختم ہونا ہے, نہ ہی کسی طور کے اوپر وہ ملاقاتیں ہیں جو کہ پی ٹی اے چاہتی ہے, نہ ہی وہ ملاقاتیں ہیں جو کہ کسی طور کے اوپر پاکستان کا میڈیا چاہتا ہے, اور نہ ہی کسی طور کے اوپر میڈیا فریڈم ہوگا کہ خان صاحب کا نام جو ہے وہ آپ آزادی سے لے پائیں. یہ تمام تر پابندیاں اسی طرح ہی چلیں گی. اس پابندیوں کا خاتمہ کب ہوگا یا خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکلی طور کے اوپر کب آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے, وہ سینیریو اس سال کا نہیں ہے. وہ سینیریو تب ہوگا جب جوپٹر اپنا ایگزالٹڈ ہاؤس چینج کر چکا ہوگا. پھر اس کے بعد سیٹرن جو ہے وہ اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں انٹر ہوگا. سیٹرن کا ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں انٹر ہونا, اور وہ ٹائم ہے اپریل 2027 کے بعد سے. اپریل 2027 کے بعد سے آپ کو پاکستان کی سیاست کے متعدد بڑے بڑے برج جو ہیں وہ آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو خان صاحب کمپیریٹیولی تھوڑا سا مزید ریلیف میں نظر آئیں گے, مضبوط نہیں ریلیف میں, اور تھوڑا سا مزید اور زیادہ آزادی میں نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد جو جا کے مکمل طور کے پر ان کا پولیٹیکلی طور کے پر سٹانس یا پولیٹیکلی طور کے پر ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دیتا ہے تو اگلے الیکشنز کے قریب جب جا کے نومبر 2029 میں سیٹرن نے اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس سے نکلنا ہے, وہ ٹائم فریم ہے کہ جس میں خان صاحب کے ذائقہ میں وہ سیاست میں دوبارہ سے کسی طور پہ ایکٹیو نظر آئے, لیکن ایز اے کنگ نہیں, ایز اے کنگ میکر. لیکن سب سے بڑا مرحلہ جو خان صاحب کو اگلے آنے والے ادوار میں نظر آتا ہے, جو کہ اسی سال شروع ہو جائے گا, جولائی, اگست اور سپٹمبر کا مہینہ اس میں شدید خطرناک ہوگا. کیونکہ سپٹمبر جب بھی پاکستان کی سیاست میں آیا ہے, ایک مئی اور ایک سپتمبر ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ستم گری لے کے آیا. تو ستمبر کی جو ستم گری ہے وہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اوپر پڑے گی, اور اس میں آپ کو اچھے خاصے ایسے امتحان نظر آئیں گے خان صاحب کے اوپر کہ جس میں آپ کو پی ٹی آئی کو سنبھالنا, پی ٹی آئی کی قیادت کو یکجا رکھنا, پی ٹی آئی کی قیادت کو آپس میں لڑنے سے محفوظ رکھنا, اور یا کسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر مزید جو الزامات کی بوچھاڑ آنے والی ہے, پی ٹی آئی قیادت کے اوپر جو مزید سکینڈلز آنے والے ہیں, ان چیزوں کو کسی طور کے اوپر اوور کم کرنے میں گزر جائے گا. تو اس لحاظ سے خان صاحب کی انڈیویجولی طور کے اوپر اپنی جو ذات ہے اس کو ریلیف دے دیا جائے گا. عوام کو تھوڑا سا ایک بہتر ذہنی طور کے اوپر ایک, آپ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی خوشی دے دی جائے گی کہ ان کے ایک مقبول جو لیڈر ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف مل رہا ہے, یا ان کے کیسز سننے شروع ہو رہے ہیں, یا ان کو کسی طور کے اوپر اچھا ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو کہ اب بہت ساری میجورٹی عوام میں ایک غم و غصہ یا دکھ والا ایلیمنٹ ہے کہ ان کے ایک محب لیڈر جو ہیں ان کو کسی طور کے اوپر آپ ہیلتھ ایشوز کو ٹیکل نہیں کر رہے ہیں, باقی ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ بلا وجہ ڈیلے کر رہے ہیں, لٹکا رہے ہیں. وہ چیزیں کسی طور کے اوپر عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ تھوڑا تھم جائے گا, چیزیں تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. نو ڈاؤٹ سیاست میں جب کوئی بھی شخص بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کے مشیر بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے وزیر بھی مل رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے افراد جو کہ بیوروکریسی میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار والا محاورہ ہے وہ امپیکٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. اب اس لحاظ سے افریدی صاحب کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگلے آنے والا جو دور ہے وہ ان کے لیے کے پی کے پالیٹکس میں یا کے پی کے کی وزارت عظمیٰ کو قائم رکھنا ان کے لیے شدید مشکل ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں پہ ان کے اوپر بہت سارے اس طرح کے الزامات کی بوچھاڑ آنے والی ہے جو کہ اندرونی سطح میں ہوگی, اور اندرونی سطح سے ہی کسی طور کے اوپر ان کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو کہ افریدی صاحب کو تھوڑا سا گائیڈ کیا گیا ہے, چاہے وہ گائیڈ لائنز ان کو اچکزئی صاحب کی طرف سے ملی ہوں, چاہے وہ گائیڈ لائنز جو ہے وہ ان کو کسی طور کے اوپر گوہر صاحب کی طرف سے ملی ہوں, چاہے وہ گائیڈ لائنز چاہے ان کو جو ہے وہ راجہ صاحب کی طرف سے ملی ہوں, لیکن وہ بہت ساری گائیڈ لائنز کے اکارڈنگلی اپنی کرسی کو ایک سٹیبل رکھنے کی پوزیشن پہ چل رہا ہے. تو اس اعتبار سے نو ڈاؤٹ ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا آ رہا ہے,
اور وہ بڑی جلدی آپ کو سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس میں اگلے آنے والے 3 مہینے جو ہیں وہ آپ کو کے پی کے گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے آپس میں تنازعات، اس میں آپ کو اچھی خاصی ہنگامہ خیزی نظر آئے گی، اور آپ کو چاہے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر آپ اس کی بھرمار نظر آئے گی۔ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ہر اس جماعت کے لیے ستم گری کے اسباب بنائے گی جو کہ اپنی کسی بھی صوبائی خود مختاری کو آزاد رکھنا چاہ رہی ہے، کسی بھی طور کے اوپر وفاق سے علیحدہ ہی رہنا چاہتی ہے، اور اپنے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ وفاق سے علیحدہ ہی رکھنا چاہتے ہیں، یا کسی طور کے اوپر اپنی صوبائی حکومت اور اپنی صوبائی شناخت، پہچان یا مروسی سیاست کو کسی طور کے اوپر وہ زندہ رکھنا چاہ رہی ہے۔ اس میں چاہے نون لیگ ہو، اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، اس میں چاہے جے یو آئی ہو، اس میں چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے اس میں جو ہے آپ کی نو ملود آنے والی کئی ایک جماعتیں ہوں، یا ایون بہت ساری ایسی جماعتیں جو کہ وقتی طور کے اوپر خواب دیکھ رہی ہیں پنجاب کی گورنرشپ کا۔ تو اس اعتبار سے چیزیں جو ہیں وہ ہر پارٹی کے لیے ایک ڈراؤنا خواب کی شکل میں ہی نظر آئیں گی، چاہے وہ 28ویں ترمیم ہو، اور چاہے وہ 28ویں کے بعد آگے چل کے ان قریب 29ویں ترمیم ہو۔ تو اس لحاظ سے چیزیں جو ہیں وہ صرف ایک جماعت کے لیے خراب کن نہیں ہیں، اس میں چیزیں جو ہیں وہ کسی طور کے اوپر ون یونٹ کی طرف نہیں، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ کان کو آپ ادھر سے نہیں تو گھما کے دوسری طرف سے پکڑنے والا معاملہ ہے، جو کہ ان ترامیم میں بہت ساری چیزوں کو لمٹ کیا جائے گا، بہت ساری جماعتوں کو لمٹ کیا جائے گا، کہ جس میں چیزیں جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہوں، اور ڈیسیژن میکنگ، پالیسی میکنگ اور فائنل حتمی چیزیں کنٹرولڈ کے اعتبار سے وہ ایک ہی جگہ سے چلے، وہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی بانسری اور اپنی اپنی کہانیاں جو ہے وہ نہ سنے۔ بہت شکریہ زنجانی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عمران خان کے بارے میں۔ اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوال پوچھنا ہے، کچھ ذائچہ بنوانا ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔